حج کا جی پہلا درس کہ یار لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع، توجہ جی، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع جن سب کا کلمہ ایک ہے، سارے یہی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری کی زبانوں پر، چاہے ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے تہذیب مختلف ہے، ان کا تمدن مختلف ہے، ان کے علاقے مختلف ہیں، اور سب کا رہن سہن، قد کاٹ، رنگ نسل سارا کچھ مختلف ہے، لیکن تمام کی زبان پر کیا کلمہ ہے جی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ اور خدا سامنے کا، چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی قد میں بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی کچھ بھی زبان بول رہا ہے، تمام کا خدا جی ایک ہے، تمام کا رسول جی ایک ہے، تمام کی کتاب جی ایک ہے، تمام کا قبلہ ایک ہے۔ تو حج یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تہاڈا قرآن ایک، نبی ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، ہر چیز تمہاری ایک ہے، پھر لوگوں تم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں دیوبندیوں والا کلمہ پڑھنا ہے، میں نے جو ہے نا بریلویوں والا کلمہ پڑھنا ہے، میں نے وہابیوں والا کلمہ پڑھنا ہے، میں نے شیعوں والا کلمہ پڑھنا ہے، نہیں، وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، سارا کچھ ہم ایک ہے۔ آج سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہے، کوئی فرقہ واریت کی بات؟ لیکن جو ہی حج ختم ہوا، حج کے دن ختم ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس آتے ہیں، لوگ پھر جو سارے کے سارے اکٹھے تھے، کلمہ ان کا ایک تھا، کتاب ایک تھی، قرآن ایک تھا، قبلہ ایک تھا، رسول ایک تھا، اب کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی جو ہے نا بریلوی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی قادری، کوئی کیا بن گیا۔ تو حج نے تو ہمیں یہ پیغام دیا تھا اجتماعیت کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اجتماعیت کی طرف، ایک کتاب کی طرف لوٹو، ایک رب کی طرف، ایک رسول کی طرف لوٹو، تفرقوں کی طرف، فرقوں کے میں اندر نہ پڑو۔ تو یہ حج کا پیغام ہے۔ اور دوسرا جی پیغام، یہ بات میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ اور بھی بات اس کے اوپر کرنی تھی لیکن وقت مختصر ہے۔ دوسرا پیغام جی، محبوب نے ہمیں یہ حج کے موقع پر پیغام دیا تھا، لوگوں ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں دو تمہارے اندر میں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ نبی آئے، محنت کی، رب کا دین پھیلایا، لیکن ایک وقت آیا الیوم اکملت لکم دینکم، رب نے دین مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر نہ کوئی چیز ایڈ ہوگی نہ ہی کوئی چیز نکالی جائے گی، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، چیز مکمل ہو جائے نا، پھر نہ ہی چیز وہاں سے نکالی جاتی ہے نہ ہی ایڈ کی جاتی ہے۔ تو رب نے بھی کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب آج میں نے دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ محبوب آخری خطبہ جی حج کا، پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو، آپ کو اور مجھے حج کا پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اے میری امت محمدیہ، اے میری امت والو، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، توجہ جی، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے اپنا تعلق اگر تم نے ان دو چیزوں کی طرف قائم رکھا، اپنا دل، اپنا قبلہ اور اپنے تمام تر مسائل اگر تم ان دو چیزوں کے مطابق حل کرتے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کتاب اللہ کی کتاب، یہ حج کا پیغام ہے جی۔ اور دوسری چیز محبوب فرماتے ہیں وسنت رسولی، اور اللہ کے نبی کے رسول کی سنت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں چھوڑی تھی اور محبوب گارنٹی دے کر گئے ہیں، رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو، تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوو گے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر پہیا الٹا چلا ہوا ہے، یہاں پر جو قرآن کی طرف آ جائے، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آ جائے، اس کو کیا تھامہ دیا جاتا ہے؟ اور بھائی تو گمراہ ہو گیا، قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، صحیح بخاری ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور محبوب گارنٹیاں دے کر گئے ہیں، محبوب یہ پروانہ دے کر گئے کہ لوگوں لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے نبی کی سنت۔ آئیے جی، وقت مختصر ہے، اپنا جائزہ لے لیتے ہیں آخری وقت میں، آخری ٹائم میں، کہ حج تے جانا سارے چاہتے ہیں کہ نہیں جی؟ کوئی ہے اتنا جڑا کہتے نہیں یار میں نہیں حج تے جانا چاہتا، اور سارے حج پہ جانا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان جو نہیں گیا وہ ترستا ہے، اور جو گیا وہ تڑپتا ہے۔ جو نہیں گیا نا وہ ترستا ہے کہ اللہ میں بھی تیرا گھر دیکھنا، یا اللہ میں بھی مسلمان ہوں، یا ربی میں بھی اپنا گھر دکھا۔ لیکن جو دیکھ آیا ہے نا وہ تڑپتا ہے کہ یا ربی ایک اور دکھایا، یا اللہ اور بھی دکھا۔ لیکن عزیزوں افسوس کی بات، رونے کی بات، دکھی بات یہ ہے کہ حج پہ تو سارے جانا چاہتے، لیکن حج کا پیغام اس کو کوئی بھی اپنے اندر اپنانا نہیں چاہتا۔
آج یہ ہم نے جائزہ لینا ہے. یہ آج کے خطبے کا جو درس اور خلاصہ ہے, یہ جمعے کا اور حج کا خلاصہ اور حج کا پیغام ہے. کہ حج کا پیغام تو یہ تھا کہ محبوب ہمیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے اوپر چھوڑ کر گئے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس رب کی کتاب کو پڑھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میں دیکھوں تو صحیح میرے نبی کی سنت کیا ہے نماز پڑھنے کے اندر. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نماز ساری عمر وہی پڑھ رہا ہوں جو میرے نبی نے پڑھی نہیں ہے, جو میرے نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے سوچا ہو, تحقیق کی طرف گیا ہو, کبھی کسی نے کوئی عالم صاحب کے دلیل پوچھی ہو کہ مولانا جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے؟ محبوب تو یہ فرمایا کہ رکوع سے جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے, صحیح بخاری میں 5 حدیثیں ہیں کہ جب رکوع میں جانا ہے اس وقت ہاتھوں کو رفع الدین کر کے کندھوں تک اٹھا کر پھر رکوع میں جانا ہے, رکوع سے سر اٹھانا ہے پھر رفع الدین کرنا ہے. کبھی کسی نے تحقیق کی ہے کہ یار یہ میری نماز رسول اللہ والی ہے یا کہ کسی اور والی ہے یا کہ کسی فرقے والی ہے؟ تو محبوب تو جی یہ آپ کو حج کا پیغام دے کر گئے تھے کہ لوگوں اس وقت تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ, رب کے کلام کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے ساتھ جڑے رہو گے. اور یہی رب کی رسی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہی اللہ کی رسی ہے, اسی کو مضبوطی سے تھامو, اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. تو عزیزو اس چیز کی طرف اپنے آپ کو لگائیں.